بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم دیکھیں گے نماز کے بعد اذکار مسنونہ۔ فرض نماز سے سلام پھرنے کے بعد اونچی آواز میں ایک مرتبہ اللہ اکبر اور آہستہ آواز میں 3 بار استغفر اللہ کہنا، اس کے بعد اللہم انت السلام پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرض نماز کے اختتام کا اندازہ آپ کے اللہ اکبر کہنے کی آواز سے لگایا کرتا تھا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ثوبان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی نماز سے فارغ ہوتے تو 3 بار استغفر اللہ کہتے اور پھر فرماتے، یا اللہ تو سلامتی ہے، سلامتی تجھی سے حاصل ہو سکتی ہے، اے بزرگی اور بخشش کے مالک، تیری ذات بڑی بابرکت ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر ہے حضرت مغیرہ بن شعبہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد یہ دعا پڑھتے تھے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کے لیے سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، اگر تو کسی کو اپنے فضل سے نوازنا چاہے تو کوئی تجھے روک نہیں سکتا، اور اگر کسی کو اپنی رحمت سے محروم کر دے تو کوئی اسے نواز نہیں سکتا۔ کسی دولت مند کی دولت اسے تیرے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، اے معاذ، مجھے تم سے محبت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، اچھا تو پھر ہر فرض نماز کے بعد یہ کلمات کہنا نہ بھولنا، اے میرے پروردگار، مجھے اپنا ذکر، شکر اور اپنی بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اسے احمد، ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اس نے 99 کی تعداد پوری کی۔ پھر 100ویں مرتبہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر کہا تو اس کے سارے گناہ خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو معاف کر دیے جائیں گے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے بعد معوذات پڑھنے کا حکم دیا۔ اسے احمد، ابو داؤد، بہقی نے روایت کیا ہے۔ وضاحت: معوذات سے مراد قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فرض نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے یہ کلمات ادا فرماتے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، بادشاہی اسی کی ہے، حمد اسی کو سزاوار ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، اللہ کی توفیق کے بغیر نہ گناہ سے بچنے کی توفیق ہے نہ نیکی کی قوت، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی الہ نہیں، اس کے سوا ہم کسی کی بندگی نہیں کرتے، سب نعمتیں اس کی طرف سے ہیں، بزرگی اس کے لیے ہیں، بہترین تعریف کا مالک وہی ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، ہم اپنا دین اسی کے لیے خالص کرتے ہیں، کافروں کو خواہ کتنا ہی ناگوار ہی کیوں نہ ہو۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ درج ذیل کلمات پڑھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اے اللہ، میں تیری پناہ طلب کرتا ہوں بخیلی سے، بزدلی سے اور اس بات سے پلٹایا جاؤں بہت زیادہ بڑھاپے کی عمر کو، اور تیری پناہ طلب کرتا ہوں دنیا کی آزمائش سے اور عذاب قبر سے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو امامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جس نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھی اسے موت کے سوا کوئی چیز جنت میں جانے سے نہیں روک سکتی۔ اسے نسائی، ابن حبان اور طبرانی نے روایت کیا ہے، نسائی نے۔ پھر ہے حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے سلام پھیرتے تو 3 مرتبہ یہ کلمات ارشاد فرماتے: تیرا عزت والا رب ان تمام عیوب سے پاک ہے جو کافر بیان کرتے ہیں، سلامتی ہو رسولوں پر، اور حمد کے لائق صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اسے ابو یعلا نے روایت کیا ہے۔ پھر بعض نمازوں کی مخصوص دعائیں۔ نماز تہجد میں سورہ فاتحہ سے پہلے یہ دعا پڑھنی مسنون ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو نماز کے لیے اٹھتے تو اپنی نماز کا آغاز اس دعا سے فرماتے: اے اللہ جو کہ رب ہے جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل کا، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا، غائب اور حاضر کا جاننے والا، جن باتوں میں لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کا فیصلہ تو ہی کرے گا، ان اختلاف کی باتوں میں تو مجھے اپنی توفیق سے حق کی راہ دکھا، کیونکہ سیدھے راستے کی طرف تو ہی ہدایت دیتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ پھر نماز وتر میں یہ دعا پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وتروں میں پڑھنے کے لیے یہ دعائے قنوت سکھائی: الہی مجھے ہدایت دے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا ہے، جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہیں ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے، بلا شبہ فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیرے خلاف فیصلہ نہیں کیا جا سکتا، جسے تو دوست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہوتا اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے رب تیری ذات بڑی بابرکت اور بلند و بالا ہے۔ اسے ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر فجر کی نماز کے بعد یہ دعا مانگنا مسنون ہے۔ حضرت ام سلمہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے سلام پھیرتے تو یہ دعا مانگتے: یا اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور تیری بارگاہ میں مقبول عمل کا سوال کرتا ہوں۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ پھر نماز وتر سے سلام پھیرنے کے بعد یہ کلمات کہنا مسنون ہے۔ حضرت عبد الرحمن ابزا اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز وتر سے سلام پھیرتے تو 3 دفعہ ہمارا بادشاہ ہر خطا سے پاک ہے، بالکل پاک ارشاد فرماتے، تیسری دفعہ بلند آواز سے ادا فرماتے۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔